آپ کو اسلام قبول ہو۔ عزیزو، میرا خیال ہے کہ آپ نا کرسمس منایا ہے۔ ہم نے 21 تاریخ کو پروگرام کیا ہے، پھر کرسمس منایا، 24 کی رات کو ہم نے خداوند کے برتھ ڈے کو منایا، پھر نیا سال منایا۔ میرا خیال ہے اب ہم تھک گئے ہیں، عبادات کر کے ہم تھک گئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ گلے سے باہر نہیں نکلتی۔ میں پورا ہفتہ تقریباً یہ کھانسی میں مبتلا ہوں۔ میں بار بار سہیل صاحب کو فون کرتا رہا، لیکن ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے دعا کی، رات کو مسز نے بھی دعا کی، صبح آ کر میں ادھر کھڑا تھا، دعا کی کہ خداوند جب میں بولوں تو تیری روح میرے ساتھ ہو کر بولے اور مجھے کھانسی نہ ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی کچھ کنٹرول ہے، لیکن آپ کی بھی آواز میرے ساتھ ساتھ میں اسے چھوڑ دوں پھر بھی میری آواز آپ سے زیادہ ہو، تو لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ آپ کے گلے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اس لیے کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتا ہے تو آپ دھیمی آواز سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہی بات ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر زور سے ایک بار نعرہ لگائیں، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزوں، میں پھر سے اسی آیت کو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ اسی میں میرا آج کا جو میسج ہے آپ کے لیے خدا نے مجھے دیا ہے، اور اسی میں سے ہے، اور اسے غور سے سنیں گے، آیت کو غور سے سنیں گے، میرے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ جو اس کلام کو سمجھ سکیں گے، ورنہ یہ کانوں میں نہیں بلکہ سر سے بھی اتنی اوپر نہ گزر جائے گا۔ تو یہ کلام مکاشفہ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ اس کا پڑھنے والا، سننے والا، اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو میں نے آپ کی اجازت سے اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لیے یہ آپ سے پوچھا تھا، تو میں آج اس کی 7ویں مہر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا۔ تو میں اس میں یہ پڑھتا ہوں پھر سے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہیں۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اونٹ سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا اونٹ دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس اونٹ کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتہ نے اونٹ سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجے اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور گنچال آیا۔ خداوند اس کلام پر پڑھے جانے، سنے جانے پر برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو،
یہ 7ویں مہر ہے اور اس میں انہی 5 آیات میں ہم نے سنا ہے کہ آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی. اس کے متعلق ہم سیکھیں گے. پھر لکھا ہے کہ 7 فرشتے ان کو دکھائی دیے گئے. پھر ایک اور فرشتہ آسمان پر ان کو دکھائی دیا گیا اور اس کے پاس ایک برتن ہے سونے کا. اس کا نام ہے عود سوز. پھر اس میں عود جو ہے وہ بھرا گیا, اس کو دیا گیا. پھر اس برتن جو عود سوز تھا اس میں قربان گاہ کے جو ایک قربان گاہ جو ہے وہ الگ ہے, ایک سنہری قربان گاہ ہے جو خدا کے تخت کے سامنے ہے. اس پر دعائیں پہنچائی گئی اور پھر اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس کا دھواں آسمان پر مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ پہنچ گیا تو اس فرشتہ نے اس پہ آگ بری اور وہ آگ زمین پر ڈال دی گئی. یہ باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. تو خدا کا قانون جو ہے یہ ہے کہ آسمان پر کبھی چھٹی نہیں ہوتی. زمین پر ہم کمزور ہوتے ہوئے چھٹی کر لیتے ہیں. چلو آج میرا دل نہیں کرتا, آج میں عبادت پہ کیا جانا ہے, چھوڑو پر آج میرا دل نہیں کر رہا. آج گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, دھوپ نکلی ہے, سردی ہے, چرچ کے اندر ٹھنڈ ہوگی, بیٹھے رہتے ہیں دھوپ میں, آج چھٹی کر لیتے ہیں. لیکن آسمان پر جہاں خدا کا تخت ہے اس میں چھٹی نہیں ہوتی. قدوسی ہر وقت قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو یہ ہر وقت جو ہے خدا کے فرشتے اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. تو جب 7ویں مہر کھولی تو خدا کا بندہ جو یوحنا عارف ہے جس نے مکاشفہ دیکھا وہ کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں آدھا گھنٹہ خاموشی چھائی رہی. یہ کیوں خاموشی چھائی؟ کیونکہ آسمان پر چھٹی نہیں ہے. آسمان پر ہر وقت قدوس قدوس پکارا جاتا ہے, اس کی تمجید پکاری جاتی ہے, اس کی شکر گزاری کی جاتی ہے, اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ آسمان پر خاموشی ہوئی. کیوں؟ سوال بنتا ہے کہ آسمان پر کیوں خاموشی ہو گئی جب خدا کے حضور چھٹی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. چھٹی ہم کرتے ہیں تو دوسری چھٹی نہیں کرتے. میرے عزیزو, خدا رحیم ہے, کریم ہے, شفقت میں غنی ہے. جب 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان پر اندھیرا خاموشی چھائی رہی, خاموشی چھا گئی. خدا جو رحم کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی ہے, وہ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ خدا فضل کے اقدام سے نکل کر آگے بڑھ کر جب فضل کا دور ختم ہو گیا
شفقت کرنا ختم ہو گیا، پیار کرنا شفقت ختم ہو گیا، تو پھر خدا اپنے فضل کا معنی ہے بخشش، خدا اپنی بخشش سے، خدا اپنے رحم سے آگے بڑھا اور غضب کے اقدام میں داخل ہوا۔ ہلیلویا۔ خدا فضل کے اقدام سے آگے بڑھے اور غضب کے اقدام میں داخل ہوئے، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیزو، ہم پرانے عہد نامے میں ذرا غور کریں تو وہاں ہم نوح کے پیروکار لوگ تھے ان کے بارے ذرا غور کرتے ہیں۔ خدا تحمل کر کے، صبر کر کے ٹھہرا رہا، اور نوح 120 سال تک منادی کرتا رہا کہ توبہ کرو کیونکہ بارش آنے والی ہے، کشتی میں آ جاؤ، بارش آنے والی ہے۔ اوپر خدا تحمل سے، بڑے صبر سے، تقوی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے انتظار میں ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے ابھی فرحان صاحب گیت گا رہے تھے، ایک مٹھی مٹی سے انسان کے خود کو بنایا، خدا نے ایک مٹھی مٹی لی، اس کو گوندا اور میرے جیسا، آپ جیسا ایک خوبصورت انسان بنا دیا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پانی میں غرق تباہ ہو جائیں، خدا کا غضب بھڑکا، خدا نے پھر بھی انتظار کیا، اس لیے خاموشی چھا گئی، اس لیے خاموشی چھا گئی۔ خدا نے انتظار کیا فضل سے نکل کر غضب میں جانے کا۔ جب غضب میں، خدا نے غضب میں، کیونکہ خدا کا جو حکم ہے، یا خدا کا جو ارادہ ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں کو، جو اس وقت خاموشی تھی، خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہے، جن کو خوبصورت میں نے شیدا ہے، ان کے منہ میں اپنا منہ رکھ کر دم پھونکا ہے، وہ لوگ تباہ ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں۔ اس لیے آدھے گھنٹے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر خدا کا بندہ دیکھتا ہے کہ جب ساتویں مور کھلی تو 7 فرشتے ہیں، ان کو 7 نرسنگے دیے گئے۔ آگے چلیں گے تو نرسنگوں کے بارے بھی سنیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایک اور فرشتہ آیا، یہ 8واں فرشتہ آ گیا، ایک اور فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا عود سوزا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی خاص کر کیتھولک چرچز میں یہ ایک شمع بنی ہوتی ہے، اس میں 7 پوائنٹ ہوتے ہیں، 7 برتن بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر موم بتیاں جلانے کے لیے یا خوشبو جلانے کے لیے۔ اسی قسم کا ایک برتن تھا، اس کا نام تھا عود سوز۔ عود کا مطلب ہے خوشبو، اس کو بخور بھی کہتے ہیں اور اگر بھی کہتے ہیں۔ یہ خوشبو ہے جو اگر ہے، ہم آج بھی اپنے گھروں میں جسے اگربتی کہتے ہیں وہ جلاتے ہیں۔
خوشبو کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ناجائز پرستش کے لیے وہ جلاتے ہیں، کیونکہ وہ جو جن غیر دیوتے ہوتے ہیں ان سے بدبو آتی ہے، گندی چیزوں سے بدبو آتی ہے، اور وہ خوشبو جلا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ہماری بات مان لے۔ تو وہ جب 8واں فرشتہ جو تھا، ایک اور جو فرشتہ تھا، اس کے ہاتھ میں اود سوز تھا، اور اود سوز میں مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں جو تھیں یہ شفاعتی دعائیں نہیں ہیں، یہ انتقامی دعائیں ہیں۔ جب اگر آپ نے 5ویں مہر غور سے سنی ہوگی تو وہاں لکھا ہے کہ قربان گاہ کے نیچے، اوپر نہیں، قربان گاہ کے نیچے مقدس لوگ جو ہیں انتظار میں ہیں، وہ پکار رہے ہیں کہ اے قدوس، اے قادر، اے مالک، خداوند تو کب ہمارے جو ہے خون کا بدلہ لے گا۔ اور یہ دعائیں جو ہیں ان مقدسوں کی جو بنائے عالم سے لے کر یسوع کی آمد تک جو ہے، اس وقت تک کہ جتنے بھی مقدس ہوں گے ان کی دعائیں جو ہے وہ اس اود سوز میں ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے مقدسوں کی دعائیں اور اود سوز جو ہے وہ قربان گاہ کی آگ سے آگ لے کر اس میں ڈالی، اور قربان گاہ کی آگ جو اس کے پولے تھے سلگتے ہوئے، اس سے بخور جو اود تھا وہ جلا، اور اس کا دھواں جو ہے سنہری قربان گاہ کے آگے جو تخت کے آگے ہے اس پر چڑھائی گئی، اور وہ خدا کے جو ہے نتھنوں تک پہنچی، اس کے حضور پہنچی۔ اس لیے بھی اندھیرا چھا گیا، اس لیے خاموشی چھا گئی، اور وہ اود جب مقدسوں کا خدا کے تخت کے سامنے پہنچ گیا تو پھر اس نے جو فرشتہ تھا جس کو بہت سارا اود دیا گیا تاکہ وہ اس برتن میں بھرے، اور اس نے اس قربان گاہ سے آگ بری، اور اسے حکم ملا، اور وہ اس نے زمین پر انڈیل دی۔ میرے عزیزو، جب اس نے زمین پر آگ کو انڈیل دیا تو پھر کون بچے گا؟ تو بچے گا؟ نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ بہت ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اس میں پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا کام ہو جائے، آپ کی زندگی میں ایسا کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے میرے اور مرنے کے بعد یہ کام ہو، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے زمین پر آگ ڈال دی۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی آسمان پر پہنچے، اس اود کے ساتھ فرشتہ کے ہاتھ سے خدا کے حضور پہنچ جائے، آپ کی عبادت جو مقبول آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سی بار بار ہوگی، کون سی خدا کے حضور قبول ہوگی۔ میرے عزیزو، ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہم بچ جاتے ہیں،
ایکسیڈنٹ ہوتا ہے محفوظ رہتے ہیں, بیماری سے بچ جاتے ہیں محفوظ رہتے ہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ہتھاں دکھتا ہو یا کم آ گیا. یہ نہیں پتا کہ کون سی عبادت جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہری ہے. داؤد کہتے ہیں میں صبح شام دوپہر میں فریاداں گزاراں. وہ صبح اور شام 3 وقت عبادت کرتا تھا. ہم 8 دن کے بعد عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ بھی سوئے رہتے ہیں, وہ بھی ٹھنڈے رہتے ہیں. میرے عزیزو, میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ 10:30 بجے کے بعد کون کون آیا ہے, لیکن میری ضمیر نے بات نہیں گزاری. لیکن کوشش کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت, ہماری پرستش, ہماری ہونٹوں کی قربانی خدا کے حضور مقبول ٹھہرے تو وقت پر آیا کریں. لیٹ آنے والوں کے پاس کوئی برکت نہیں ملتی. برکت اس کو, حاضری اس کی ہوتی ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ڈیوٹی دیتا ہے. حاضری اس کی لگتی ہے. میرے عزیزو, یہ آگ جو ہے وہ ان لوگوں پر گرے گی جنہوں نے مسیح خداون کی منادی کو رد کیا, جنہوں نے مسیح خداون کو صلیب پر چڑھا دیا. پھر آگے لکھا ہے کہ کتے کون ہیں؟ ہم تو 2 ٹنگوں والے ہیں, کتے 4 ٹنگوں والے ہوتے ہیں, لیکن ہم میں بھی 2 ٹنگوں والے بھی کتے ہیں. کلام مقدس میں 22ویں باب میں لکھا ہے کہ کتے, اور بیچ میں وقفہ ہے, لیکن اور کا لفظ جو ہے وقفہ ہے. کتے وہ ہیں جو کتوں کی مانند کام کرتے ہیں. بے شک انسان ہیں لیکن کتوں کی مانند کام کرتے ہیں, وہ کتے ہیں. کتے اور جادوگر, حرام کار اور ان کی مانند کام کرنے والے. اور لکھا ہے کہ جھوٹی بات کا گڑھنے والا اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے والے, یہ سب کے سب خدا کی بادشاہی کی وارث نہ ہوں گے. ان لوگوں پر وہ آگ جو ہے وہ آنی ہے. جو خدا کے لوگ ہوں گے, جو مقدس لوگ ہوں گے, جو دلہن ہوگی, یہ غور سے سنیں, جو مسیح خداوند کی دلہن ہوگی وہ ان باتوں سے پہلے اٹھا لی جائے گی. ان موروں سے, خدا کے غضب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. اور جو لوگ باقی اسرائیل کے لوگ ہوں گے, بنی اسرائیل کے لوگ ہوں گے, یہ ان کے سپرد کی جائے گی. منادی ان کے سپرد کی جائے گی. دلہن اٹھا لی جائے گی, اور پھر دلہن جو ہے وہ آسمان پر ہوگی. پھر دلہن کو لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. پھر کوئی بھی دلہن کا آزاد نہیں بنے گا. پھر جو منادی ہے یہ خدا کے گھر میں چلی جائے گی, بنی اسرائیل کے پاس چلی جائے گی. وہ پھر تیار ہوں گے, وہ مقدس لوگ ہوں گے. ان مقدس لوگوں کی دعائیں اس عود سوز کے اندر جو دعائیں ہیں, خوشبو ہے, وہ خدا کے حضور پہنچ جائے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور ہم زمین پر رہیں, پھر ہم آگ میں جائیں گے. میرے دوستو, آج میرا اور آپ کا خداوند یسوع تحمل کر کے انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت میرا بیٹا, کس وقت میری بیٹی, جس کے لیے میں نے مار کھائی, جس کے لیے میں نے کوڑے کھائے,
جس کے لیے میں نے کانٹوں کا تاج پہنا، جس کے لیے میری پسلی پر نیزہ لگا، جس کے لیے میرے ہاتھوں پہ کیل لگے، جس کے لیے میرے پاؤں میں کیل لگے، اور میرا بدن چھلنی چھلنی ہو گیا، وہ کب میری طرف لوٹے گا؟ آج وقت ہے اس آگ سے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے میرے عزیزو خدا کی گھر کی طرف رجوع کریں۔ خدا کے بندہ نے سلیمان نے جب دعا کی تو اس نے خداوند نے کہا مانگ تو جو کچھ کیا مانگے گا؟ اس نے کہا خداوند میرے پاس تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے، سب کچھ تو نے دے دیا ہے، صرف میں تیرے آگے منت کرتا ہوں کہ جو بھی تیرے گھر کے اندر، تیرے گھر کے باہر، تیرے گھر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، اس کی سن لینا۔ میرے عزیزو یہ شفاعت کی دعا ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ مالی نے کہا مالک کو کہ اس کو ایک اور سال دے دے، یہ سال ہماری زندگی میں نیا آیا ہے، آج اس کا دوسرا اتوار ہے، یہ سال 52 ہفتوں کا سال ہے۔ میرے عزیزو اپنے آپ میں سوچیں کہ ہماری کون سی عبادت بار بار ہوگی، کون سی ہماری عبادت خدا کو قبول ہوگی، کون سی عبادت سے ہم خدا کے پسندیدہ لوگ بن جائیں گے۔ اور آگ سے اور گندک سے اور جلتی ہوئی بھٹی سے اور اس مصیبت سے جہاں جو آگ کی جھیل ہے، جس میں جو لوگ جو نافرمان لوگ ہیں وہ جائیں گے۔ میرے عزیزو وہ تیار ہے، وہ تیار ہے، آگ جل رہی ہے اس میں، اور یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ کیا ہماری دعائیں اس عود سوز کے ساتھ خداوند کے تخت تک پہنچے، یا پھر ہم پر اس کی آگ نازل ہو۔ یہ آپ کی اور میرے اختیار میں ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کدھر کو ہم نے جانا ہے، آپ کی طرف جانا ہے یا خدا کی طرف آنا ہے۔ میرے عزیزو خدا آسمان پر جو کچھ ہم کرتے ہیں زمین پر وہ دیکھتا ہے۔ اپنے ایمان کا اینٹینا درست کرے اور اپنی دعائیں خداوند کے حضور پہنچائیں، وہ قبول کرے اور ہمیں ہر طرح کی برکت سے، ہمیشہ کی زندگی سے ہمیں نواز دے، اور روح سے بھر دے، اور روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں لائق طور پر زندگی دے۔ میرے عزیزو اس لیے آسمان پر آدھا گھنٹہ خاموشی کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے۔